آواز کی دنیا کے دوستو، لندن اردو وائس کی جانب سے یوسف ابراہم کا آداب. پیش خدمت ہے مضمون موگرے کی بالیوں والی کا دوسرا حصہ. تحریر جاوید صدیقی. پیشکش لندن اردو وائس. انقلاب میں میری تنخواہ تھی 120 روپے. دوسرے اخباروں کے مقابلے میں یہ خاصی بڑی رقم تھی، کیونکہ دوسرے اخباروں کے مالک تو 50-60 روپے سے زیادہ کا نام سنتے ہی نوکری مانگنے والے کو بھگا دیا کرتے تھے. مگر 120 روپے میں بھی کیا ہوتا تھا؟ 50-60 روپے ماہوار تو ملباری کے ہوٹل میں دینا پڑتا تھا، جو مہینے بھر تک دوپہر کا کھانا ادھار کھلایا کرتا تھا، اور کھانے کی رقم اپنی کاپی میں لکھتے وقت ہمیشہ بتا دیا کرتا تھا کہ ٹوٹل کتنا ہوا، تاکہ کھانے والا چادر سے باہر پاؤں نہ پھیلائے. کچھ پیسے اماں کو بھی بھیجنے پڑتے تھے. کمرے کا کرایہ بھی دینا پڑتا تھا، جو زیادہ تر وعدوں کی صورت میں ادا ہوتا رہتا تھا. باقی اوپر کا خرچہ، جس میں ایک نئی علت شمس صاحب نے شامل کر دی تھی. شمس صاحب میرے سامنے بیٹھا کرتے تھے. بہت دبلے پتلے تھے، کمزور تو میں بھی تھا، مگر وہ اس قدر مخنی تھے کہ اگر جسم پر کھال نہ ہوتی تو میڈیکل کالج والے ڈھانچہ سمجھ کے لے جاتے. کوٹ پہننے اور ٹائی لگانے کے بڑے شوقین تھے. کوٹ تو خیر ٹھیک تھا، ان کی کمزوری کو کسی حد تک چھپا لیتا تھا، مگر وہ نامراد ٹائی ان کی پتلی سی گردن کو اور زیادہ نمایاں کر دیتی تھی. بالکل ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے تصویر کے نیچے سرخی لگی ہو. وہ چین اسموکر تھے. ایک سگریٹ ختم نہیں ہونے پاتی تھی کہ ہاتھ کوٹ کی جیب میں جاتا، قینچی چھاپ سگریٹ کی ڈبیا باہر آتی. شمس صاحب ڈبیا کو دیکھے بغیر ٹٹول کے ایک سگریٹ نکالتے اور ڈبیا میری طرف بڑھاتے ہوئے کہتے، لیجئے لیجئے سگریٹ لیجئے، پیجئے. اور میں بہت ادب سے عرض کرتا، شکریہ، میں نہیں پیتا. شمس صاحب کا سگریٹ پیش کرنے کا عمل شام سے رات تک اتنی بار ہوتا کہ غصہ آنے لگتا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر مجھے تنگ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ مہمان نوازی اور مدارات ان کے کردار کا ایک حصہ ہے. کیونکہ آخر تھے تو لکھنؤ ہی کے. سگریٹ پیش کرنے اور انکار کرنے کا یہ سلسلہ مہینوں جاری رہا، مگر دل کے اندر پتھر تو ہوتا نہیں. میری بر بھی پگھلنے لگی، اور ایک دن میں نے شمس صاحب کا سگریٹ اس لیے قبول کر لیا کہ اتنے اچھے ساتھی کا دل آخر کتنی بار توڑا جا سکتا ہے. شروع میں تو میں یہ کرتا تھا کہ دھواں منہ میں بڑھتا تھا اور نکال دیتا تھا، مگر سگریٹ پینے والے جانتے ہیں کہ یہ دھواں منہ کے اندر نہیں رکتا، یہ گلے سے اتر کر وہاں تک پہنچ جاتا ہے جہاں پہنچ کر زندگی کا ایک حصہ بن جاتا ہے، اور پھر ایک دن زندگی کو ساتھ لے کر چلا جاتا ہے. شروع میں تو کھانا کھانے کے بعد ایک سگریٹ بہت مزہ دیتی تھی، پھر اس کی ضرورت بڑھنے لگی، اور پھر کوئی بھی شریف آدمی مانگے گی سگریٹ پر کب تک گزارا کر سکتا ہے. اس لیے میں نے اپنے پیکٹ منگانا اور شمس صاحب کے احسانوں کا بدلہ اتارنا شروع کر دیا. اس زمانے میں گولڈ فلیک کی ڈبیا 1 روپے کی آتی تھی، اور مل بانٹ کر پی جائے تو 1.5-2 پیکٹ روزانہ کا خرچہ تھا. بالفاظ دیگر یہ کہ تقریباً 40 روپے ماہوار کا خرچہ بڑھ چکا تھا. بہت حساب لگایا، بہت کوشش بھی کی، مگر 120 روپے میں کھانا، چائے اور دیگر اخراجات کے ساتھ سگریٹ کسی صورت سے نہیں سمایا. مہینے کے آخر میں تو ٹرام اور بس کے پیسے بھی نہیں بچتے تھے، اور کچھ کھانے پینے سے پہلے جیب میں ہاتھ ڈال کر انگلیوں سے پیسے گن لیا کرتا تھا کہ کہیں بل دیتے وقت بے عزتی نہ ہو جائے. ایسا ہی کوئی دن تھا جب کامریڈ عبدالجبار نے پوچھا، کیا بات ہے کامریڈ، بڑے اجڑے لگ رہے ہو؟ میں نے جیب و دل کا سارا احوال سنا دیا. جبار بھائی ایک دم سے چپ ہو گئے اور سڑک پہ گزرنے والوں کو دیکھنے لگے. جبار بھائی میری زندگی میں کب اور کیسے گھس آئے تھے مجھے یاد نہیں، بس اتنا یاد ہے مجھ جیسے بہت سے نوجوانوں کے لیے اور کچھ بزرگوں کے لیے بھی ہر مرض کی دوا تھے. وہ جرنلسٹوں کی کوئی پرابلم ہو، ہاتھ کرگھا والوں کے مسائل ہوں، بیکریوں میں بریڈ اور بسکٹ بنانے والوں کی پریشانی ہو، میونسپلٹی کا مسئلہ ہو یا حکومت کا، جبار بھائی ہر مورچے پر ڈٹ جایا کرتے تھے. وہ بہت دیر تک بسم اللہ ہوٹل کے باہر سڑک کی چہل پہل دیکھتے رہے. پھر اچانک میری طرف مڑے، مسکرائے اور بولے، اما ہٹاؤ، یہ کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے، کوئی رستہ نکال لیں گے، چلو چائے منگواؤ. انہوں نے رستہ یوں نکالا کہ ایک دن صبح مجھے لے کر نیپین سی روڈ پہنچے،
جہاں سوویت انفارمیشن کا دفتر تھا۔ ایک بڑے سے ہال میں بہت سے لوگ لکھنے پڑھنے میں مصروف تھے۔ جبار بھائی وہاں بیٹھے ہوئے سب لوگوں کو جانتے تھے اور سب لوگ انہیں جانتے تھے۔ ان میں مشہور جرنلسٹ اور کالم نگار لاجپت رائے تھے، گجراتی کے ادیب بٹک دیسائی تھے، اور دینا پاٹھک بھی تھیں جو بہت مشہور اسٹیج اور فلم ایکٹریس تھیں۔ کچھ دیر تک خیر خیریت پوچھنے کا سلسلہ جاری رہا اور پھر ہم ایک کمرے میں داخل ہوئے جہاں چاروں طرف کاغذوں، کتابوں اور اخباروں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، اور اس ڈھیر کے پیچھے ایک کرسی پہ سلطانہ آپا بیٹھی تھیں۔ وہ سینئر ایڈیٹر تھیں اور اردو انگلش کے ڈپارٹمنٹ ان کے پاس تھے۔ آنکھوں میں وہی چمک، ہونٹوں پہ وہی مسکراہٹ تھی جو پورے چہرے سے پھوٹتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ جبار بھائی نے تعارف کرایا۔ آپا نے مجھے بڑی ہمدردی اور پیار سے دیکھا اور پوچھا، چائے پیو گے؟ میرے ہاں کہنے پر انہوں نے میز کے نیچے سے ایک تھرماس نکالا اور تھرماس کے اوپر لگے ہوئے پلاسٹک کے کپ میں چائے ڈال کر میری طرف بڑھا دیا اور خود جبار بھائی سے باتیں کرنے لگیں۔ نہ انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھا نہ میں نے بتایا۔ تھوڑی دیر بعد جب ہم لوگ جانے لگے تو آپا نے APN کے 4-5 آرٹیکل میری طرف بڑھا دیے۔ انہیں ترجمہ کر کے لے آنا، مگر زبان ذرا آسان لکھنا۔ آپا کے ساتھ یہ میری پہلی ملاقات تھی۔ بقیہ اگلے حصے میں آپ سنیں گے علی سردار جعفری سے سلطانہ آپا کی ملاقات اور اس سے جڑے چند دلچسپ واقعات۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آداب عرض ہے۔